آسمانوں کے اس پار ایک جادوئی کارٹون دنیا تھی جہاں زمین نرم بادلوں سے بنی ہوئی تھی، درختوں پر ستارے اگتے تھے اور ندیاں رنگ برنگی روشنی سے بہتی تھیں۔ وہاں نہ انسان تھے اور نہ جانور، بلکہ صرف جادوئی مخلوقات رہتی تھیں۔ کوئی روشنی سے بنا تھا، کوئی پھولوں سے اور کوئی چاند کی کرنوں سے۔ اسی دنیا میں ایک عظیم محل تھا جو نیلے بادلوں پر تیرتا رہتا تھا۔ اس محل میں شہزادی نورا رہتی تھی، جس کے لمبے سنہری بال ہوا میں چمکتے تھے اور اس کی آنکھیں نیلے آسمان کی طرح روشن تھیں۔ نورا کو پوری جادوئی دنیا میں بادلوں کی شہزادی کہا جاتا تھا۔ جب وہ چلتی تو اس کے قدموں کے نیچے چھوٹے چھوٹے ستارے بن جاتے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی تنہائی رہتی تھی۔ ہر رات وہ محل کی بلند ترین بالکونی پر جا کر آسمان کے دور کناروں کو دیکھا کرتی، جیسے کسی انجانی چیز کا انتظار ہو۔ اس کے دل کو ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کی قسمت ابھی ادھوری ہے۔ ایک رات آسمان پر اچانک سنہری روشنی پھیل گئی، بادلوں کے درمیان ایک چمکتا ہوا دروازہ کھلا اور وہاں سے روشنی کا شہزادہ نمودار ہوا۔ اس کا نام آریان تھا۔ اس کا لباس چاندنی جیسا چمکتا تھا اور اس کے گرد سنہری ذرات ہوا میں تیر رہے تھے۔ جب وہ زمین پر اترا تو آسمان جگمگا اٹھا۔ نورا نے پہلی بار اسے دیکھا تو وقت جیسے رک گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے اور ہوا میں بہتے جگنو ان کے گرد گھومنے لگے۔ آریان دور ستاروں کی سلطنت سے آیا تھا۔ وہ ایک ایسا شہزادہ تھا جو رات کے آسمان میں روشنی بکھیرنے کا کام کرتا تھا۔ اس کی آواز بہت نرم تھی اور اس کی مسکراہٹ پورے ماحول کو روشن کر دیتی تھی۔ نورا پہلی بار کسی کے سامنے اتنی خاموش ہوئی تھی۔ آریان نے مسکرا کر کہا، تمہارے بادلوں کی دنیا خوابوں جیسی خوبصورت ہے۔ نورا کے دل میں پہلی بار عجیب سی خوشی جاگی۔ اس دن کے بعد دونوں اکثر ساتھ رہنے لگے۔ کبھی وہ کوسے قزح کے پلوں پر چلتے، کبھی چمکتے جھیلوں کے کنارے بیٹھتے اور کبھی ستاروں کے باغ میں دیر تک باتیں کرتے۔ جب نورا ہنستی تو بادلوں سے رنگین پھول برسنے لگتے۔ آریان کے ساتھ رہ کر وہ اپنی تنہائی بھولنے لگی۔ جادوئی دنیا کے سب رنگ اب پہلے سے زیادہ روشن لگتے تھے۔ ایک شام آریان نورا کو ایک خفیہ جگہ پر لے گیا، جہاں آسمان کے بیچ ایک شفاف جھیل تیر رہی تھی۔ اس جھیل کے پانی میں پوری کائنات نظر آتی تھی۔ وہاں صرف وہی مخلوقات جا سکتی تھی جن کے دل سچے ہوں۔ نورا نے پہلی بار وہاں اپنا عکس دیکھا تو اس کے گرد سنہری روشنی لہرانے لگی۔ آریان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس لمحے دونوں سمجھ چکے تھے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں، مگر جادوئی دنیا کی ہر خوشی کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا تھا۔ آریان نے کبھی نورا کو نہیں بتایا تھا کہ روشنی کے شہزادے ہمیشہ ایک دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ زیادہ وقت کسی ایک جگہ گزاریں تو ان کی روشنی مدھم ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے ستاروں کی سلطنت کے قوانین بہت سخت تھے۔ آریان جانتا تھا کہ ایک دن اسے واپس جانا پڑے گا، مگر وہ یہ بات نورا کو بتانے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف نورا نے بھی محسوس کرنا شروع کر دیا کہ آریان کی روشنی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب اس کی گرد سنہری ذرات کم چمکتے تھے۔ وہ اکثر خاموش رہنے لگا تھا۔ نورا کے دل میں خوف بڑھنے لگا، مگر وہ حقیقت جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر اس نے سوال پوچھ لیا تو شاید اس کی خوشی ٹوٹ جائے گی۔ ایک رات آسمان اچانک سیاہ ہو گیا، ستارے بجھنے لگے اور بادلوں کی دنیا اندھیرے میں ڈوبنے لگی۔ اسی وقت ستاروں کی سلطنت کے محافظ نمودار ہوئے۔ ان کے لباس برف کی طرح سفید تھے اور ان کی آنکھوں سے نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ انہوں نے آریان سے کہا، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگر تم واپس نہ گئے تو تمہاری روشنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر نورا کے دل پر جیسے بجلی گری۔ اس نے پہلی بار حقیقت جانی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ آریان اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، میں نے کبھی تمہیں چھوڑنے کا نہیں سوچا، مگر قسمت ہمیں ہمیشہ اپنے راستوں پر لے جاتی ہے۔ نورا نے اس کی بات سن کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں ستارے آہستہ آہستہ بجھ رہے تھے۔ اگلے کئی دن دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے۔ وہ جادوئی باغوں
باغوں میں گئے، کوسے قزح کے پلوں پر چلے اور بادلوں کے سمندر کے اوپر دیر تک بیٹھے رہے۔ ہر لمحہ خوبصورت تھا، مگر ہر خوبصورت لمحے کے پیچھے جدائی کا خوف چھپا ہوا تھا۔ نورا اب ہنس تو دیتی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک پہلے جیسی نہ رہی۔ ایک رات آریان نورا کو اس جگہ لے گیا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ آسمان پر ہزاروں ستارے چمک رہے تھے اور ہوا میں نیلے جگنو تیر رہے تھے۔ آریان نے اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا روشنی کا پھول بنایا اور نورا کو دیا۔ اس نے کہا، جب بھی یہ پھول چمکے گا سمجھ لینا میں تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ نورا نے وہ پھول اپنے دل کے قریب رکھ لیا۔ آخر وہ رات آ گئی جب آریان کو واپس جانا تھا۔ آسمان میں سنہری دروازہ دوبارہ کھل گیا، پوری بادلوں کی دنیا خاموش ہو گئی۔ نورا نے پہلی بار آریان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، جیسے وقت کو روکنا چاہتی ہو، مگر روشنی کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کچھ محبتیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، مگر وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتی۔ آریان دھیرے دھیرے روشنی میں غائب ہونے لگا۔ نورا اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ صرف سنہری چمک باقی رہ گئی تھی، پھر وہ بھی آسمان میں کھو گئی۔ اس لمحے بادلوں کی دنیا پر ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی، جیسے پورا آسمان رو رہا ہو۔ نورا خاموش کھڑی رہی، اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا روشنی کا پھول اب بھی چمک رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر نورا کی تنہائی واپس آ گئی۔ اب وہ ہر رات محل کی بالکونی پر آ کر آسمان کو دیکھتی۔ کبھی کبھی دور ستاروں کے درمیان سنہری روشنی چمکتی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ آریان کہیں نہ کہیں اسے یاد کرتا ہے۔ کہتے ہیں آج بھی جب بادلوں کی دنیا میں بارش کے بعد کوسے قزح بنتی ہے تو اس کے درمیان دو روشن سائے نظر آتے ہیں، ایک نورا کا اور دوسرا آریان کا۔ وہ کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پاتے، مگر ہمیشہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی محبت مکمل نہ ہو سکی، مگر وہ ہمیشہ آسمان کی روشنی میں زندہ رہے، کیونکہ کچھ ادھوری محبتیں ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔